وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق سعید مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان پوری کوشش کرنے کی توفیق سعید مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ خود غور کریں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، مجھے اچھا بولیں، میری عزت کریں، میرا احترام کریں، مجھ سے پیار کریں، میری تعریف کریں، کوئی مجھے برا نہ کہے، کسی کو میرے عیب نظر نہ آئے، کوئی میرے عیب بیان نہ کرے، کوئی میری برائی نہ کرے، مجھے برا بھلا نہ کہے، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ماتھے پر بل نہ آئے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن تھوڑا ٹھہریے، غور کیجئے، تھوڑا سا خود اپنے بارے میں تصور کیجئے کہ ہم یا ہر کوئی دوسرا فرد بشر، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ سب معاملات میرے ساتھ ہوں، کہ مجھے چاہا جائے، مجھ سے محبت کی جائے، میری عزت و احترام کیا جائے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہی سب باتیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، جب بھی ہم ملتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن و دماغ کے اندر، دل و دماغ کے اندر، شعور کے اندر اس کی برائیاں نہیں ہوتی، صرف اچھائیاں ہوتی ہیں کہ یار اس میں یہ خوبیاں ہیں، یار اس کے اندر یہ بات بڑی اچھی ہے؟ تو ذرا غور کیجئے تو آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم دوسروں سے ملتے ہیں تو بالکل اسلام کی کسوٹی پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دیندار بندہ ہو یا دنیا دار ہو یا ہمارے جاننے والا ہو یا کوئی غیر ہو، ہمارے تعلقات میں رہتا ہو یا اجنبی ہو، کوئی بھی XYZ۔ تو جب ہم سامنے والے سے ہمیشہ یہ امید رکھتے ہیں اور اس کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسلام کی کسوٹی پہ یہ پورا اترنا چاہیے، اور جب جہاں بھی اس سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نادانی ہو جائے، تو فوراً ہی جو ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ بندہ زیرو ہو جاتا ہے کہ یار اس میں تو کوئی مینر ہی نہیں ہے، اس میں تو انسانیت نہیں ہے، اس میں تو کوئی اخلاق نہیں ہے، اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، یہ باشعور آدمی نہیں ہے۔ لیکن یہی سب باتیں ہم اپنے بارے میں اگر سوچ لیں، یقین کریں، اس بات کا یقین کر لیں، یہ سب باتیں جو اسلام کی ہم دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جو معیوب ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ تمام اسلام جو ہے احاطہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تمام تعلیمات کا۔ تو جب ہم دوسروں میں اسلام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور وہ جب پورا نہیں اترتا ہمارے معیار پہ، اسلام کے معیار پہ، تو ہم اس کو زیرو کر دیتے ہیں، اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اس کی وہ تعظیم و توقیر نہیں کرتے، وہ اس کی عزت نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہر انسان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑی چاہت سے بنایا ہے، اور انسان سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ یقین کیجئے، کسی نے کہا تھا نا کہ ہر انسان کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ ہر انسان کی پیدائش تو بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے ہماری نوک پلک
संवार के अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया है। यकीन कीजिए बहुत प्यार करता है। आप खुद गौर कीजिए, ज़मीन और आसमान के माबैन जितनी भी मखलूक़ात है, सिवाय इंसान के कोई और है जिसे अल्लाह ताला ने खलीफतुल अर्द का इतना बड़ा एजाज़ बख्शा हो कि ये मेरा ज़मीन पर खलीफा है? सिवाय इंसान के और कोई ऐसा नहीं। जबकि इसके ऊपर की भी दो मखलूक़ हैं, मलाइका भी हैं, जिन भी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कहा कि यह खलीफतुल अर्द है, ये मेरा नायब है ज़मीन के ऊपर। तो हम अपना मुहासबा खुद करें कि जब हम दूसरे के अंदर तमाम खूबियाँ चाहते हैं और वो ना हो, उसमें से कोई भी एक खूबी ना हो, तमाम खूबियों में से कोई भी एक खूबी ना हो, तो हम उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब अपना हम खुद मुहासबा करें तो हम 99% हमारे अंदर बुराई होती है। उसके बावजूद भी हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि लोग हमसे प्यार करें, लोग हमारी इज़्ज़त करें, हमारा अदब व एहतराम करें कि यार हमारे अंदर ये सलाहियत है। तो यही चीज़ हम दूसरों में अगर रखें तो यकीन करें हम खुद ब खुद नरम पड़ जाएंगे। हमें हर दूसरा शख्स बहुत अच्छा लगेगा, हमें उससे प्यार हो जाएगा। एक दफ़ा पहले भी मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल आपकी खिदमत में पेश किया था। इस कौल को अगर आप याद रखेंगे ना तो आपकी निगाहों में कोई बुरा नहीं रहो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान जिस चीज़ के बारे में, कोई भी इंसान जिस चीज़ के बारे में नाआशना होता है, जाहिल होता है, उसको जानता नहीं है, तो वो उसका दुश्मन होता है। जब उसके साथ संगत होती है, जब बैठक होती है, जब मामलात होते हैं, जब मुलाकात होती है, जब सोबत इख्तियार करता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे मोहब्बत हो ही जाती है। जब उसकी जहालत दूर हो जाती है उसके बारे में, जब उसको समझ जाता है, तो फिर उससे प्यार हो जाता है। तो हर इंसान को थोड़ा वक्त दीजिए, उसको संभलने का मौका दीजिए, उसको बरतिए, उससे अपने अखलाक से जो है उसके अंदर अपने अखलाक उसके अंदर पैदा करें। ना कि हम पहले से दिन से ही और पहली मुलाकात से हम चाहें कि जितने भी अच्छे अखलाक हैं सब इसके अंदर होंगे तो यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो चीज़ें हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। वो चीज़ें जब हम देंगे तो जवाब में हमें वही चीज़ मिलेगी। ये दुनिया कंप्यूटराइज है, आप जो फीड करेंगे रिप्लाई आपको वही होगा। आप दें कुछ भी ना हो, चाहे सब कुछ आपको मिल जाए, तो ये नामुमकिन सी बात है। मेहनत करनी पड़ेगी। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मुझे याद आ गया। नाम मेरे ज़हन में मुस्तहज़र नहीं है उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन वाक़या ज़हन में है, वो बयान कर देता हूँ। इससे इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर बहुत कुशादगी पैदा हो जाएगी, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वाक़या ये है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और किसी भी मौजू पर कोई बातचीत चल रही थी कि यकायक हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ फरमाया और फिर आप फरमाने लगे अपने सहाबा से जो वहाँ मौजूद थे कि एक शख्स आ रहा है और वो जन्नती है। अब सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार कौन खुश नसीब है कि जिसके बारे में हमारे आका व मौला हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही फरमा दी, इस दुनिया में बिशारत दे दी कि वो जन्नती है, जो शख्स आ रहा है वो जन्नती है। तो वो सहाबी रसूल आए और वो वज़ू करके आए थे, तो उनके जो है वज़ू का पानी टपक रहा था। वो आए और सलाम करके बैठ गए। बहरहाल जो मामलात हुए, जो बातचीत हुई, उसके बाद महफिल बर्खास्त हो गई। फिर इसी तरह से दूसरे दिन हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे थे कि फिर आपने फरमाया कि एक शख्स आ रहा है और वो जन्नती है। तो आज भी सहाबा कराम को तजस्सुस हुआ कि यार कल तो फलां सहाबी रसूल थे कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी, आज देखो कौन खुश नसीब आता है। तो फिर देखा कि वही सहाबी रसूल जिनको कल बिशारत दी गई थी, वही सहाबी रसूल आए और सलाम करके बैठ गए। सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि यार ये इतने खुश नसीब हैं कि लगातार 2 दिन से हुज़ूर इनको जो है जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। बहरहाल फिर महफिल बर्खास्त हुई, बातचीत ख़त्म हुई, चले गए सब अपने अपने घर। फिर तीसरे दिन इत्तेफाक से ऐसे ही हुआ कि आपने अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे और आपने फरमाया कि एक शख्स आ रहा है और वो जन्नती है।
صحابہ نے پھر انتظار کیا، جب وہ آئے صحابی رسول دیکھا تو یہ وہی صحابی جن کو 2 دن پہلے 2 مرتبہ جنت کی بشارت مل گئی۔ اب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں تجسس تھا کہ یار ان کا ایسا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر 3 دن سے ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو ان کو تجسس ہوا، بہرحال جب بات چیت ہوئی، بات ختم ہو گئی، جب چلے گئے اپنے اپنے گھر، تو وہ صحابی رسول جن کو بہت تجسس ہوا کہ دیکھوں جانوں ان سے مل کر کہ ان کا ایسا کون سا عمل یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو 3 دن سے جو ہے جنت کی بشارت مل رہی ہے، یہ تو بخشے بخشائے ہو گئے، ان کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ تو وہ صحابی رسول جن کو بہت تجسس ہوا کہ ان کا آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسلسل 3 دن تک جنت کی بشارت دیتے رہے۔ تو وہ صحابی رسول ان کے پیچھے پیچھے گئے اور راستے میں ان سے کہا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ تو وہ صحابی رسول وہاں ٹھہر گئے اور فرمانے لگے ہاں ہاں حکم کیجئے، کیا آپ کی خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر کچھ دن مہمان رہنا چاہتا ہوں، میرے کچھ حالات ایسے ہیں کہ میں آپ کے گھر کچھ دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول جن کو 3 دن سے جنت کی بشارت مل رہی تھی وہ بہت خوش ہو گئے، کہیں گے یہ آپ کچھ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی میرے لیے کوئی خوش قسمتی میری ہو نہیں سکتی، لہٰذا میں بچشم خوشی آپ کو کہتا ہوں کہ چلے میرے ساتھ۔ بہت خوش ہو گئے، گلے لگائے، انہیں چل دیے۔ بہرحال وہ 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، تھوڑے دن ان کے پاس رہے تو انہیں دیکھا کہ یار ان کا کوئی ایسا عمل تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے انہیں، کہ یار ان سے زیادہ تو عمل میں کرتا ہوں، میں تو اتنے زیادہ نوافل پڑھتا ہوں، اتنا ذکر و اذکار میں رہتا ہوں، اتنی صالحات کرتا ہوں، اتنی نیکیاں کرتا ہوں، اور مجھے تو بظاہر کوئی ان کا ایسا عمل نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر وہ خود بے چین ہو گئے اور پھر ان سے وقت مانگا کہ مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت ملی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں حکم کریں، کیا بات کرنی؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں آپ کی صحبت میں 3 دن مستقل ہم بیٹھے رہے، ہماری باتیں ہوتی رہیں، اور اتفاق سے آپ تینوں دن جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف لانے سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور وہ جنتی ہے، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لے کر آئے، تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں آ کر آپ کے ساتھ رہ کے دیکھوں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول آپ سے اتنے خوش ہیں کہ 3 دن جو ہے مستقل آپ کو جنت کی بشارت دیتے رہے۔ تو وہ مسکرا دیے صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت ملی تھی، وہ مسکرا دیے، کہنے لگے بھائی آپ اتنے دن سے میرے ساتھ ہیں، اتنے دن سے مجھے میرے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا کہ نماز کے لیے بھی جو ہے عین ٹائم پر میں بھاگ کے جاتا ہوں اور جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، بظاہر تو میرا کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں۔ اب یہ اللہ اس کے رسول کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ پتہ نہیں میری کون سی ادا ان کو بھا گئی ہے جو جنت کی بشارت دے دی۔ ہاں بس ایک بات میرے دل میں ہے کہ شاید اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو شاید میری یہ ادا پسند ہو، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے دل میں اپنے علاوہ کسی کا جو ہے بغض و کینہ نہیں ہے، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں کسی بھی انسان سے کراہیت نہیں کرتا، مجھے ہر انسان بہت اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے دل میں کسی صحابی رسول کے لیے، کسی اہل بیت کے لیے کوئی بھی بغض و کینہ میرے دل میں نہیں ہے۔ میں اپنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے تلوے تک جتنا بغض و کینہ رکھنا ہے اپنے بارے میں تو رکھ سکتا ہوں کہ میرے میں یہ کمی ہے، میرے اندر یہ نقص ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، لیکن اپنے علاوہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ ادا بھا گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی بڑی نیکی کوئی عمل ہے نہیں۔ تو آپ غور کریں، یہ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آج سے 40 یا 42 سال پہلے جب میں مطالعہ
زیادہ کرتا تھا، ابھی تو خیر مطالعہ اتنا نہیں ہوتا ہے. تو ایک کتاب تھی نظام شریعت، مجھے نام یاد آ رہا ہے، شاید اس کتاب میں نے یہ روایت پڑھی ہے. میں نے اس کے رائٹر کا بھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا، مصنف جو تھے اس کتاب کے. کتابیں میں نے اتنی پڑھی ہیں کہ میرے ذہن میں واقعی میں حافظے میں نہیں رہتا کہ میں نے کون سی بات کہاں پڑھی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی من گھڑت باتیں روایت نہیں کرتا. جو مستند باتیں ہوتی ہیں میں وہی روایت کرتا ہوں، اور جس میں کوئی اصلاح کا پہلو ہو میں وہی بات بیان کرتا ہوں. تو آپ غور کیجئے کہ اس سے ہمارے دلوں میں کتنی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، مسلسل 3 دن جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے. تو ان کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا. تو کیا ہم یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہر کسی سے پیار کریں، محبت کریں، خلوص سے ملیں، اور اس بات کا یقین کر لیں دل کے اندر کہ دنیا سے ایک برا آدمی کم ہو گیا. اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگ جائیں، یقین کریں آپ کو ہر کوئی اچھا لگے گا، آپ کو ہر کوئی اچھا لگے گا، آپ کو ہر کسی سے پیار ہو جائے گا. جب اپنی برائیوں پہ ہماری نظر پڑے گی اور ایک ایک کر کے ہم انہیں چھوڑنا شروع کریں گے، یقین کریں پھر ہماری نگاہوں میں کوئی برا نہیں رہے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، یقین کریں یہ دنیا بہت پیاری ہے. اپنے ہی ذہن و دماغ سے ہم اس دنیا کو جو ہے اپنے لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، اور اپنے ہی رویے سے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. آپ خود غور کریں، اگر آپ ہر کسی سے پیار کرنے لگ جائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے پیار محبت الفت نہیں ڈالے گا؟ کیوں نہیں ڈالے گا؟ جب آپ خود اپنے دلوں میں بغض و کینہ کا پہاڑ بنے ہوئے ہوں، ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے، اور ذرا سی اگر ہم 5 ٹائم نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا تو دماغ کسی سے نہیں ملتا. اگر ہم 5 وقت کے نمازی اگر پکے ہم بن جاتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو خود اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ غور کر کے آپ خود بتائیں یہ بات کہ آپ کو اپنے سے کمتر لگتا ہے نا، کہ یار دیکھو میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہوں نماز، یہ تو دیکھو بازار میں اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، یہ ادھر فلاں گلی کے کونے پہ بیٹھا ہوا سگریٹیں پی رہا ہے، یہ جو ہے دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے، اور میں دیکھو نماز تو کیسے پڑھنے جا رہا ہوں. اسی وقت اپنے آپ کو تھوڑا سا جھٹک لیا کریں، لاہور پڑھ لیا کریں کہ آپ کو جو توفیق ملی اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. نماز کے ساتھ ساتھ جب ہم تمام یہ فرائض ادا کریں گے، لوگوں سے پیار کریں گے، لوگوں سے محبت کریں گے، ان سے بغض و کینہ نہیں رکھیں گے ان کے بارے میں دل کے اندر، تو یقین کریں ہمیں نماز پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، اور آپ چلتی پھرتی تبلیغ بن جائیں گے. آپ کو ان کو بولنا نہیں پڑے گا کہ یار چلو نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو. یقین کریں اپنا کردار ایسا بنائیں، اپنا اخلاق ایسا بنائیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلے آ جائیں، یار یہ جا رہا ہے تو چلو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، یار کتنا 5 منٹ لگیں گے 10 منٹ لگیں گے میں پھر آ جاؤں گا اپنی دنیا کے معاملات کے اندر واپس. آپ اپنے آپ کو خود عمل کا نمونہ بنا لیں. کسی کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یار تم یہ کام نہیں کرتے ہو، نہیں، آپ خود عمل کرنا شروع کر دیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ دنیا سے ایک برا آدمی کم ہو گیا. اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائیں اور ہر کسی سے پیار کریں، محبت کریں. یقین کریں لوگوں کے اندر بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، لیکن ہمارے ہی رویوں کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ ہمارے رویے کا ری ایکشن ہوتا ہے جو ہمیں وہ ملتا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ آپ اگر اچھے اخلاق سے بات کریں، پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، ہر کسی کو گلے لگائیں، تو یقین کر کے دیکھیں، آپ یہ تجربہ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں اس بات کا، چاہے آپ کو اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. آتے جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کسی کو سلام کریں، اور جب بھی کسی کو دیکھیں مسکرا کے دیکھیں. یہ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے خود فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ سلامتی میں رہو گے. کیا یہ ہمیں نبی کا فرمان یاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سلام کو عام کریں، دیکھیں کیسی سلامتی آپ کے ارد گرد گھومتی ہے. ہر کوئی آپ کو گلے لگائے گا، اور آپ کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا آپ کی زندگی کے اندر، یقین کریں اللہ تعالیٰ لوگوں کو مجبور کرے گا کہ میرا فلاں بندہ پریشان ہے اس کا یہ مسئلہ حل کرو. ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی صرف مطلب کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے ہم مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کسی قید خانے سے قیدی نکل کے بھاگتے ہیں.
اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، یقین کریں دنیا بہت پیاری ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اس کو جب جواب میں پیار نہیں ملتا تو پھر اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔